الرحمن الرحیم 7واں سوال ہے اقرأ ما یلی، ان جملوں کو پڑھیں۔ یا حامد اذهب، اے حامد آپ جائیں۔ اس میں بھی دیکھیں دال زال کے ساتھ جڑ گیا، یہ حمزہ وصلی تھا کہ درمیانی کلام یہ لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ یا حامد اذهب، اے حامد آپ جائیں۔ یا اخوان اذهبوا، اس میں بھی وہی ہوا، جمع جب آیا تو حمزہ وصلی اڑ گیا، یعنی لکھنے میں آیا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آیا۔ یا اخوان اذهبوا، اے بھائیوں آپ جاؤ، تو اذهب ایک کے لیے، اذهبوا جمع کے لیے، یا اخوان اذهبوا آپ اے بھائیوں آپ جاؤ۔ یا آمنہ تو اذهبی، یا آمنہ اے آمنہ، تو اذهبی تھا اصل میں، تو ملانے کے بعد اذهبی ہو گیا۔ یا آمنہ تو اذهبی، اے آمنہ آپ جائیں۔ تو واحد مؤنث جب ہوگا، واحد مذکر کے لیے کیا ہے؟ یا حامد اذهب، اور جمع کے لیے یا اخوان اذهبوا، اور جمع مؤنث کے لیے یا آمنو تذهبی۔ جمع واحد مؤنث کے لیے ہم نے کیا کہا تھا؟ تذهبین، تو آخر میں جو نون تھا وہ اڑ جائے گا اس میں، تو یا آمنہ تذهبی، یا اخوات اذهبن، یا اخوات اذهبن، اصل میں کیا تھا؟ تذهبن، تو شروع میں سے تا ہٹ گیا اور باقی اسی طرح رہا۔ یا اخوات اذهبن، اے بہنوں آپ سب جاؤ۔ اب آ جائیں ان جملوں کی طرف۔ اب یہ دیکھیں واحد، یہ حکم ہوتا ہی اسی کے جو سامنے آپ کے ہوتا ہے، مخاطب آپ کا ہوتا ہے۔ تو اگر واحد مذکر ہے تو اذهب، اور اگر جمع مذکر ہیں تو اذهبوا، اور واحد مؤنث ہے تو اذهبی ہو جائے گا۔ تذهبین تھا تو نون اڑ جائے گا، اذهبی ہو جائے گا، شروع سے تا بھی اڑ جائے گا، آخر سے نون بھی اڑ جائے گا، اذهبی بن جائے گا۔ یا رہے گا، یا اس یعنی مؤنث کی علامت ہے، اور جمع میں اسی طرح رہے گا، شروع میں صرف تا ہٹے گا۔ یذهب، یذهبن سا تھا، تذهبن تھا تو شروع سے تا ہٹ گیا، اذهبن ہو گیا۔ یا اخوات اذهبن۔ یا ایھا الطلاب، اے اسٹوڈنٹس، ادخلوا، ادخلوا آپ داخل ہو جو الفصل کلاس میں، وجلسوا اور آپ بیٹھ جاؤ سب، وکتبوا اور آپ سب لکھو درس درس کو۔ اب ان کو ملا کے سب کو کیسے پڑھیں گے؟ یا ایھا الطلاب ادخلوا الفصل وجلسوا واکتبوا الدرس، وجلسوا واکتبوا الدرس، تو اس طرح پڑھا جائے گا۔ تو جمع، یہ سارے جمع مذکر کی بات ہو رہی ہے، اس لیے سب کے آخر میں واو اور الف آ رہا ہے۔ اخرجی یا بنت، اخرجی یا بنت، اے بچی آپ نکل جائے۔ والعبی مع اختک، مع اختکی، والعبی اور آپ کھیلیں مع اختکی اپنی بہن کے ساتھ۔ تو یہ واحد مؤنث جب مخاطب ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اصل میں تو تخرجین تھا، شروع سے تا بھی اٹھا، آخر میں نون بھی اڑ گیا، تو تخرجین سے اخرجی بن گیا، شروع میں حمزہ آ گیا۔ اخرجی یا بنت، یا بنت، والعبی مع اختکی، اسی طرح کلوا واشربوا، کلوا واشربوا، آپ کل واحد کے لیے تھا آپ کھاؤ، واشرب واحد کے لیے تھا کہ آپ پیو، تو جمع کیسے ہوگی؟ کلوا واشربوا، آپ کھاؤ اور آپ پیو، آپ سب پیو۔ اشربن القہوۃ یا اخواتی، اشربنا، تو تشربنا کا مطلب تھا کہ آپ چائے پیتی ہیں یا قہوہ پیتی ہیں، لیکن اس کو امر بنانے کے لیے شروع سے تا ہٹا دی، اس کی جگہ حمزہ آ گیا، اور پھر حمزہ سیکنڈ لاسٹ حرف کو دیکھنا ہے، را کو، اس کے اوپر پیش ہے تو شروع میں پیش، اگر زبر زیر ہے تو شروع کے حمزہ کے نیچے زیر۔ اشربنا، آپ سب پئیں، القہوہ قہوہ، یا خواتی اے میری بہنوں، اے میری بہنوں آپ سب قہوہ پئیں۔ تعالی، اچھا مذکر کے لیے تھا تعال، اور یہ اس میں فاعل کہلاتا ہے، اس میں فعل امر۔ خیر، تعالی کا مطلب ہوتا ہے آپ ادھر آؤ، اور تعالی مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے تعالی آپ ادھر آئیں، یا آمنہ یا آمنہ، تو مؤنث کے لیے تعالی۔ وفتحی النوافذ، وفتحی النوافذ، اس کو ایسے ملا کے پڑھیں گے، تعالی یا آمنہ تو وفتحی النوافذ، وفتحی اور آپ کھولیں، یعنی ایک مؤنث کے لیے وفتحی آئے گا، مذکر کے لیے افتح اور مؤنث کے لیے افتحی، مذکر کے لیے تعال اور مؤنث کے لیے تعالی۔ تو وفتح النوافذ، اور آپ کھڑکیاں کھول دیں۔ اغسلوا، آپ دھوئیں، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، ایدی ید کی جمع ہے،
قوم تمہارے، اغسلو آپ سب دھو، وجوہکم و ایدیکم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو، اعبدنا یہ عورتوں سے کہا جا رہا ہے، جمع جو ہے، اعبدنا اصل میں تھا تعبدنا، تو اس کو امر بنانے کے لیے شروع سے تا ہٹایا اور اس کی جگہ حمزہ لایا، اور وہی سارا معاملہ تعبدنا، با کے اوپر پیش تھی اس لیے شروع کے حمزہ کے اوپر بھی پیش آ گئی، تو اعبدنا آپ سب عورتیں عبادت کریں اللہ کی، واسجدنا اور آپ سب سجدہ کریں لہو اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے۔ العبو اب یہ جمع مذکر کے لیے ہے، جمع مؤنث کی کیا علامت ہے؟ آخر میں نون آتا ہے، العبو اب اس میں وہی چیز ہے کہ با سے پہلے، با آخری لفظ ہے، اس سے پہلے عین ہے، عین کے اوپر زبر ہے تو شروع کے حمزہ کے اوپر حمزہ کے نیچے زیر آئے گی، العبو آپ سب کھیلو بعد الدرس سبق کے بعد۔ خذی مذکر کے لیے تھا، خذ مؤنث کے لیے ایک مؤنث اگر ہو تو خذی، اور جمع مذکر ہوتا تو خذو، جمع مؤنث ہوتی تو خذنا، تو یہ واحد مؤنث ہے سامنے مخاطبہ، تو ہم کہیں گے خذی آپ اٹھائیں کتابہ کی اپنی کتاب، یا سعاد اے سعاد، یعنی لڑکی سے کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح آیت ہے قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ البقرہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا یا ایھا الناس اے لوگوں، اعبدو، تو اس کو ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ یا ایھا الناس اعبدو اے لوگوں آپ سب عبادت کرو، تو جمع مذکر کے لیے کیسے آئے گا؟ اعبدو، اصل میں تعبدون تھا تو آخر سے نون بھی ہٹا، شروع سے تا بھی ہٹا، تا کی جگہ حمزہ، اور پھر با کو دیکھنا اب جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہے اس کے اوپر پیش ہے تو شروع میں بھی پیش، پھر ملانے سے وہ پیش بھی نہیں پڑھی جائے گی بلکہ عین کے ساتھ مل کے لکھا جائے گا، اور پڑھا بھی جو ہے حمزہ نہیں جائے گا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم جس نے آپ سب کو پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان کو بھی جو آپ سے پہلے تھے۔ وقال فی سورۃ الحج اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لائے، آمنو یہ ماضی کا صیغہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا وہ لوگ، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا، یعنی یہ ماضی کی بات ہے، امر نہیں کیا جا، امر آگے ہے۔ ارکعوا آپ رکوع کرو، واسجدوا اور آپ سجدہ کرو، واعبدوا اور آپ عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، وفعلوا اور آپ وفعلوا الخیر اور آپ خیر کے کام کرو، تو یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر، تو اس طرح یہ جمع کے صیغے آئے ہیں۔ اب آ جائیں 8ویں سوال کی طرف، کہتے ہیں ضع فی الفراغ فیما یلی فعل امر مناسب، کہتے ہیں ان خالی جگہ پر آپ مناسب فعل امر لگائیں، ڈیش القرآن یا مریم، تو اے مریم آپ قرآن پڑھیں، اگر کہیں گے تو آپ کہیں گے اقرائی، اقرائی آپ پڑھیں، مریم مؤنث ہے نا، واحد مؤنث کے لیے اقرائی آئے گا۔ مضارع جو ہم نے پچھلے چیپٹرز میں پڑھا تھا وہ تقرئین تھا، تو آخر سے نون بھی ہٹ گیا، شروع میں تا بھی ہٹ گیا، اس کی جگہ حمزہ، اقرائی القرآن، تو پھر ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ اقرائی القرآن یا مریم، یعنی یا جو ہے وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا لیکن لکھا جائے گا اقرائی القرآن یا مریم۔ یا اولاد، یا اولاد اے بچوں، اب یہ اولاد ولد کی جمع مذکر ہے، جمع جب مذکر ہوتی ہے تو اس کے لیے فعل امر کے آخر میں واو اور الف آ جاتا ہے۔ یا اولاد کلو الخبز، الخبز روٹی کو کہتے ہیں، تو ہم کہیں گے کلو آپ سب کھاؤ الخبز روٹی کو، وشربوا القہوہ اور آپ سب قہوہ کھاؤ، قہوہ پیو، وشربوا القہوہ پھر ملا کے وشربوا القہوہ آ جائے گا۔ تیسرا سوال، تیسرا ہے یا موسیٰ، اب یہ واحد مذکر سے بات ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے مؤنث کے لیے کہا تھا اخرجی اور مذکر کے لیے اخرج، اخرج من الفصل یا موسیٰ آپ کلاس سے نکل جائیں یا موسیٰ۔ اچھا اس میں کہا جا رہا ہے اپنے ہاتھوں اور منہوں کو دھو لو، تو کیسے آئے گا؟ جمع مؤنث کی بات ہو رہی ہے، کنہ، کنہ مؤنث کی علامت ہے، جمع مؤنث کی، تو ہم کیا کہیں گے؟ اغسلنا آپ سب لڑکیاں دھوئیں، وجوہا کنہ اپنے چہروں کو، وایدیا کنہ اور اپنے ہاتھوں کو، بالصابون صابن سے۔ اچھا ارفع رأسک آپ اپنا سر اٹھائیں، یا موسیٰ، یہ بالموسیٰ غلطی سے لکھا گیا، یا موسیٰ اے موسیٰ، واحد مذکر سے بات ہوگی تو ارفع، رفع ترفع سے ارفع رأسک یا موسیٰ، یا ابی، یعنی یہ ایک پھر واحد مذکر کی بات ہو رہی ہے تو آپ کہیں گے
اقتل هذه الاقرب یا ابی، ابو اس بچھو کو مار دیں۔ آگے قال خالد لزمیلہ، قال خالد، خالد نے کہا لزمیلہ اپنے کلاس فیلو سے، زکریا جو زکریا ہے، یعنی خالد نے اپنے کلاس فیلو زکریا سے کہا ما معنی هذه الکلمہ، اس کلمہ یا لفظ کا کیا معنی ہے؟ قال زکریا نے کہا انا میں، لا نہیں، ادری جانتا، اسأل المدرس یا سل المدرس دونوں بھی کہہ سکتے ہیں، اسأل المدرس یا سل مدرس دونوں کہہ سکتے ہیں۔ تسأل سے اسأل یا سل دونوں ہو سکتے ہیں، سل المدرس۔ اور اسی طرح آگے ہے یا خدیجہ، یعنی مؤنث سے بات ہو رہی تو ہم کیا کہیں گے؟ کل اللحم، کلی یعنی کل واحد کے لیے تھا کہ آپ کھاؤ، کلی مؤنث کے لیے، کلی اللحم تو ملا کے کل اللحم، یا لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا، کل اللحم آپ گوشت کھائیں، بذاک السکین یا کاٹنے کا درمان ہے تو آپ کہیں گے اقطعی، اقطعی، تقطع، اور اس سے پھر جب مؤنث جمع مؤنث کیا ہوتی ہے؟ تقطعین، شروع سے تا اور آخر سے نون ہٹایا تو آئے گا اقطعی اللحم، اقطع اللحم بذاک السکین الحاد، بذاک السکین الحاد، السکین کہتے ہیں چھری کو، الحاد جو تیز ہے، اے خدیجہ آپ اس تیز چھری سے گوشت کو کاٹیں۔ یا عبد الرحمن ہے تو یہ اس کا مطلب واحد مذکر سے بات ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے اکتب اسمک، اکتب اسمک یا اعلیٰ دفترک یا عبد الرحمن، آپ اپنا نام کاپی میں لکھیں، اپنی کاپی میں، اعلیٰ دفترک اپنی کاپی پر، یا عبد الرحمن اے عبد الرحمن۔ اسی طرح قالت المدرسۃ، فیمیل ٹیچر نے کہا للطالبات، اسٹوڈنٹ سے یعنی فیمیل اسٹوڈنٹ سے، اذهبن الآن الى المکتبہ، اذهبن یعنی ٹیچر جو فیمیل ہے وہ جمع مؤنث سے کہہ رہی ہے، طالبات جمع مؤنث ہیں یعنی فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہیں، تو ان کو کیا کہیں گی؟ تذهبن سے بنائیے تو یہ کیسے بنے گا؟ اذهبن الآن الى المکتبہ، تذهبن آپ جاتی ہیں تو اس سے امر کیا بنائیں گے؟ شروع سے تا ہٹا کے حمزہ لگائے گا، تو اذهبن الآن الى المکتبہ آپ سب ابھی جائیں لائبریری کی طرف۔ والمجلات، اچھا آگے بات ہو رہی تھی اذهبن الآن الى المکتبہ، آپ مکتبہ کی طرف جائیں، وقرأنا، وقرأنا اور آپ سب پڑھیں، وقرأنا، تقرأنا سے وقرأنا، وقرأنا الصحف والمجلات اور آپ اخباریں اور مجلیں پڑھیں، ثم ارجعنا، ترجعنا سے ارجعنا، ثم ارجعنا پھر ملا کے، ثم ارجعنا الى الفصل پھر آپ کلاس کی طرف واپس آئیں، بعد نصف ساعت آدھے گھنٹے کے بعد۔ یا عمار، اے عمار، مندیلک، مندیل کہتے ہیں رومال کو، کا تمہارا، آپ کا رومال، وسخ گندا ہے، جداً بہت، فغسلہ، فغسلہ، اغسلہ لکھا ہوا لیکن شروع میں حمزہ جو ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا، فغسلہ اس کو پڑھا جائے گا، لکھا جائے گا ویسے لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ اب آ جائیں اگلے سوال کی طرف، وہ کہہ رہے ہیں تأمل ما یلی، کہتے ہیں ان باتوں پر غور کریں، اقسام الفعل ثلاثہ، فعل کی تین اقسام ہیں، ماض و مضارع و امر، ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا یا امر ہوگا، نحو ذهب یذهب، اذهب جیسا کہ ذهب کا مطلب وہ گیا ماضی میں، یذهب ہو جاتا ہے مضارع، یعنی حال اور مستقبل دونوں معنی ہے، اذهب آپ جاؤ تو یہ امر ہے، حکم ہے، یہ تین قسم کے فعل ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ کلمات جو اس چیپٹر میں استعمال ہوئے وہ یہ ہیں نئے، اقرب کہتے ہیں بچھو کو اور اس کی جمع ہے اقارب، حذاء جوتے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے احذیۃ، جنت باغ کو کہتے ہیں اس کی جمع ہے جنات، نعسان، نعسان کہتے ہیں بہت زیادہ جو اونگ لے رہا ہوتا ہے اس کو نعسان کہتے ہیں اور اس کا مؤنث ہے نعسا، کوب کہتے ہیں گلاس کو، اس کی جمع ہے اکواب، صوت آواز کو کہتے ہیں اس کی جمع ہے اصوات، ید ہاتھ کو کہتے ہیں اس کی جمع الایدی ہے یا ایدن بھی ہو سکتا ہے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جوڑے کے لیے بھی اور خاوند اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، زوج جب استعمال ہوگا اس کا مطلب ہوگا خاوند بھی اور بیوی بھی،
لیکن آخر میں اگر گول تا لگا دی جائے تو وہ بیوی کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ مذیاع، مذیاع کہتے ہیں ریڈیو کو، جو کہتے ہیں موسم کو، غریب یعنی اجنبی یا مسافر، اور اس کی جمع ہے غربا۔ موسیٰ آپ جانتے ہیں۔ مظلم کا مطلب ہے تاریک، مظلم تاریک۔ کنسا یکنسو کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا، جھاڑو دینا، اسی سے مکنس ہے، جھاڑو کو کہتے ہیں۔ نظرہ اس نے دیکھا، ینظر وہ دیکھتا ہے، اور انظر آپ دیکھو۔ سکت یسکت، سکت وہ چپ ہوا، یسکت وہ چپ ہوتا ہے، اسکت آپ چپ ہو جاؤ۔ جمع اس نے جمع کیا، اجماع جمع کرتا ہے اجماع۔ یہ تقریباً جملے استعمال ہو چکے ہیں یہ فعل۔ اسی طرح طبخہ اس نے کھانا پکایا، یطبخ وہ پکاتا ہے، وہ کھانا پکاتا ہے۔ اطبخ قطع یقطع وہ کاٹتا ہے۔ اقطع حلق یحلق وہ بال کاٹتا ہے۔ عبد یعبد وہ عبادت کرتا ہے۔ اعبد علم یعلم یعلم، منع یمنع وہ روکتا ہے۔ عاذ یعوذ وہ پناہ لیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔